اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے قرآن کی حفاظت۔ قرآن کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ میں خود لیتا ہوں، اور یہ اللہ رب العزت نے اس قول کو پورا بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا تو یہ حشر ہوا کہ اب خود یہودی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تورات کی بجائے وہ تالمود پر عمل کرتے ہیں۔ تالمود کی حیثیت ایسی ہے جیسا ہمارے یہاں حدیثوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب کوئی وحی نازل ہوتی یا وحی آتی تو اس کو فوراً لکھوا دیا کرتے تھے، لیکن آج اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ملتا اور بلکہ جس زبان میں انجیل اللہ رب العزت نے اتاری وہ زبان ہی دنیا سے غائب ہو گئی ہے جس میں انجیل اتری تھی۔ اب 17-18 قسم کی انجیلیں موجود ہیں۔ 17-18 قسم کی انجیلیں موجود ہیں۔ جو انجیل آج کل رائج ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے 4 صحابیوں کی یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں اور 18 باب سینٹ پال کے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں۔ قرآن کا اپنی اصل حالت میں قائم رہنا ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل عربی لفظوں کی حفاظت مختلف طریقوں سے حفاظت کی ہے۔ اس کتاب میں معنی پر زور دیا گیا ہے، وہ تو ضروری ہے ہی، لیکن عربی زبان کا قائم رہنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان گھروں میں عربی الفاظ والا قرآن بمعنی ترجمہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو پورا بھی کیا۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے لوگوں کے سینوں میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کو حفظ کروایا، اور آج ہزاروں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں جو قرآن لوگوں کے سینوں میں اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ تو پورا کر دیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں تک اللہ رب العزت کی بات کو پہنچائیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو دکھائیں۔ اسی طرح ہم اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں 2 باتیں کہیں، اور وہ یہ تھیں کہ اے لوگو، اس کے بعد میں رہوں نہ رہوں مگر میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بیان کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہہ دی تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ملتی۔ پھر اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنی بھی چاہیے، اور اللہ کے حکم کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا انزلناہ قرآنا عربیہ، انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو عربی میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے ہم نے تمہارے پاس روشن کتاب کے روشن آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے لوگوں کے پاس یہ پہنچنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے۔ اور اللہ نے تو اسی لیے تو فرمایا کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پھر فرمایا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب اگر ہم اس میں کچھ زیادتی اور کوئی
غلو کرتے ہیں یا اس میں زیادتی کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں تو یہ تو ہم اللہ کی طرف سے گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔